اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اب جو زندگی چل رہی ہے، جو دور چل رہا ہے، اس میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کی اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ دو طرح کی باتیں اگر آپ غور کیجئے، ابھی تک کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں کچھ کام ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کمیونیکیشن ہے، وہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے، وہ فائنینشیل لٹریسی ہے، وہ نیٹ ورکنگ ہے، وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بیسکلی آپ ان دو کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کوئی کام ابھی نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ان اینی کیس سیکھنا ہی پڑے گا۔ اگر میں نے فار ایگزامپل انوائرمنٹل کانشیسنس کی بات کی ہے تو انوائرمنٹلی کانشیس ہونے کے لیے ہمیں اس انوائرمنٹ کے بارے میں سیکھنا پڑے گا۔ سو دونوں پیرالل چلتے رہیں گے، بلکہ اکٹھے چلتے رہیں گے۔ سیکھیں گے، کریں گے اور سیکھیں گے، پھر اور کریں گے اور کرتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے۔ دس از ہاؤ اٹ ول کیپ آن ورکنگ ایکچولی۔ سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈائریکٹلی آپ سے، مجھ سے، ہر کسی سے ہے، وہ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کا۔ واٹ آر وی ڈوئنگ ود اوور ہیلتھ ایکچولی؟ دیکھیے نا، یعنی کئی عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ یہ جو سیڈنٹری لائف ہے، سٹنگ، اس کا انفیکٹ ایگزیکٹ ٹائٹل یہ تھا کہ سٹنگ از دی نیکسٹ اسموکنگ۔ یعنی جتنے نقصانات، جتنی انجریز اور مسائل جتنے اسموکنگ کے ہیں، اتنے ہی بیٹھنے کے ہیں۔ دفتر میں بھی بیٹھتا ہوں سارا دن، آپ بھی بیٹھتے ہیں، بے شمار لوگ بیٹھتے ہیں، ہر کوئی جو آفس ورکر ہے، موسٹ آف دا ڈے وی کیپ سٹنگ۔ اور آل دو وی سم ٹائم وی فیل کہ اچھا یار کوئی گھنٹے 2 گھنٹے میں اٹھ کے 5 منٹ چل ہی لینا چاہیے، بٹ وی ڈونٹ، وی کیپ سٹنگ کائنڈ آف گلوڈ ٹو اوور سیٹس، کہ بس اٹھ نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھے پھر نیم دراز بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ، اور بس وہ اس نیم درازی کی حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ اس کے اپنے مسائل ہیں، یعنی اس کا جو امپیکٹ کمر پہ آئے گا کچھ عرصے میں، وہ بہت بہت مشکل میں ڈال دے گا ایکچولی۔ بٹ اینی وے، اوور آل ہیلتھ کی ضرورت اب اس لیے ہے کہ اب بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جو ہیلتھ کو خراب کرنے کے درپے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایئر کی کوالٹی، جس کوالٹی آف ایئر میں ہم بریتھ کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس کی کوالٹی آپ جانتے ہیں، اکثر اخبار میں خبریں آتی ہیں کہ جی AQA آ گیا جناب، 150 ہو گیا، جی 100 اتنا ہو گیا، اس کو ہونا چاہیے تھا 20 ہونا چاہیے تھا، یا واٹ ایور۔ تو یعنی اس سے کئی گنا زیادہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہم انہیل کر رہے ہیں، جتنی پولوشن اور جتنے ٹاکسک ایلیمنٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ہماری ہیلتھ کو مستقل ڈیمیج کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ ہم پی رہے ہیں، لاٹ آف ڈرنکس ہیں، مختلف اقسام کے شوگری ڈرنکس ہیں، نان شوگری ڈرنکس ہیں۔ یعنی نان شوگری ڈرنکس جو ہیں، 0 کیلری سو کالڈ، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ ان میں اور زیادہ کیمیکل یوز ہوتے ہیں جسٹ ٹو میک دا ٹیسٹ ایکچولی۔ اور جو سب سے پسندیدہ سویٹنر اس میں یوز ہوتا ہے اسپارٹیم۔ ابھی خبر آئی ہے نا، چند دن پہلے آئی ہے کہ اسپارٹیم کو انہوں نے پاسبل کارسینوجن قرار دے دیا، یعنی اٹ کین پروبیبلی کاز کینسر۔ آف کورس ناٹ ان ایوری بڈی، بٹ ان سم پیشنٹس اٹ ول۔ اگر وہ کارسینوجن ہے تو وہ کر سکتا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کرے گا۔ تو جو کچھ ہم پی رہے ہیں اس میں یہ مسائل ہیں، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس میں اپنے مسائل ہیں۔ جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں وہ گندے نالوں کے پانیوں سے اگائی جاتی ہیں۔ یعنی کراچی میں خاص طور پہ یہ خبر پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، کہ جی گندے نالے کے پانی سے ایریگیشن کرتے ہیں۔ وہ سبزی اگتی ہے اور وہ آپ کو جناب بازار میں بکتی ہے، اور وہ آپ خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ پھر جتنے سپریز ہیں، کیمیکلز ہیں، پتہ نہیں، پھر فرٹیلائزرز ہیں، پیسٹیسائڈز ہیں، لاٹ آف کیمیکلز ہر چیز کے اراؤنڈ، اور وہ ان کا ریزیڈیو ایفیکٹ تو ہے۔ ایک پھل بچتے ہیں تو پھلوں پہ بھی سپریز ہوتے ہیں، بلکہ بڑے زور شور سے ہوتے ہیں۔ باقی کثر یہ پوری ہوتی ہے کہ جیسے آم ہے یا سٹرس ہے، وہ پہلے ہی اتار کے اس کو ڈبوں میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں، یہ سو کالڈ کولڈ سٹوریجز میں، درمیان میں پڑیا کیمیکل کی رکھ دیتے ہیں،
اور بس وہ اسی سے پک جاتا ہے پھر وہ. سو وی آر ایٹنگ, سو وی آر بریدنگ, وی آر ڈرنکنگ, وی آر ایٹنگ آل دی انجوریس کیمیکلز جو ہمیں بہرحال نقصان دے رہے ہیں, ہر کسی کو دے رہے ہیں. یعنی جتنی نئی نئی طرح کی بیماریاں اور پرانی بیماریوں کا انسیڈنس بڑھ گیا ہے. ابھی دیکھیے نا, ابھی میں نے پچھلے دنوں بلاگ بھی لکھا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں نمبر 1 ہو گیا ڈائبٹیز کے انسیڈنس میں. 30.8% پاکستان میں, یعنی پریکٹیکلی ایوری تھرڈ پرسن از اے ڈائبیٹک. لیکن پاکستان میں اوبیسٹی نہیں ہے, موٹاپا نہیں ہے. موٹاپے میں پاکستان کا نمبر بہت پیچھے. یعنی اگر ہمارا ہر تھرڈ آدمی ڈائبیٹک ہے تو ہمارے ہاں جو موٹاپے کی ریشو ہے وہ آئی تھنک 9.some%. تو وہ آپس میں میچ نہیں کرتی نا بات پھر, چونکہ ہم تو ہمیشہ سے یہ پڑھتے سنتے آئے تھے کہ جی موٹاپا از دی بگیسٹ ریزن فار ڈائبٹیز. لیکن اب تو بالکل نارمل ویٹ کے لوگ وہ بالکل بڑے وہ ڈائبیٹک ہو رہے ہیں. پھر یہ بھی تھا کہ جی جو موٹے ہیں ان کے علاوہ جو 40 ایئرز پلس ہیں ان میں جا کے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. 20 سال کے لوگوں کو بھی ہو رہی ہے ٹائپ 2. ٹائپ 1 تو بچپن سے ہی ہو جاتی ہے نا, اس کا تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے چیزیں ہیں نا, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ہیلتھ کے درپے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس حد تک بھی ہو سکتے ہیں, آئی نو ان آل آنیسٹی وی جسٹ کی ناٹ اسکیپ ایوری تھنگ, بٹ واٹ ایور وی کین سیو فار اس اینڈ واٹ ایور وی کین سیو آور سیلف فرام, اس کو کر لینا چاہیے. سو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپشنل ہیں نا, جن کو چھوڑا جا سکتا ہے. جیسے شوگری ڈرنکس چھوڑے جا سکتے ہیں, ایون 0 کیلری ڈرنکس چھوڑے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کبھی کبھار آپ کا موڈ ہو پی لیجئے, لیکن روٹین میں نارمل کہ ہر وقت بوتل منہ کو لگی ہوئی ہے, آف کورس دس از ناٹ رائٹ. اسی طرح سے جو ہمارے پینے کے پانی ہیں, جو کھانے کی چیزیں ہیں, ان پہ غور کیا جا سکتا ہے. جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان پہ غور کر سکتے ہیں. جو ہمارا لائف سٹائل ہے, ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے ایوری بڈی از, پہلے تو یہ تھا نا کہ جی وہ شروع یہیں سے ہوا تھا کہ ایک کمرے میں اے سی لگتا تھا اور ساری قوم وہیں سوتی تھی, اور وہ دن میں اے سی نہیں چلتا تھا, رات کو چلاتے تھے, چونکہ ظاہر کاسٹ اور یہ وہ. پھر یہ ہوا کہ ایفلوئنس آ گئی تو, اور اے سی سستے ہو گئے, تو یہ اے سی جو اب 1.5 لاکھ 1,60,000 70,80,000 کا ہے, یہ کسی زمانے میں 16,000 کا مل رہا تھا. تو ہر کمرے میں اے سی لگ گئے, تو لوگوں نے ذرا اپنے کمروں میں بیٹھ کے اطمینان کرنا شروع کر دیا. اب بجلی کے بلوں نے اتنی مصیبت ڈال دی ہے کہ لوگوں کی کوشش ہے, جو عام لوگ ہیں مجھ جیسے آپ جیسے, کہ جتنا کم سے کم چلا سکتے ہیں, اور جتنا یعنی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک کمرے میں زیادہ لوگ رہ لیں, اس طرح کی کچھ چیز کر لیں, تو وہ کر لیتے ہیں. اس طرح سے جو بھی کر سکتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں. لیکن ایئر کنڈیشنر آپ ایک بند کمرے میں 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے پڑے ہیں, اور اس میں 2 4 5 اور لوگ بھی ہیں, نہیں بھی ہیں تو بھی وہ کانسٹنٹلی اب وہی ایئر ہے جو ریسائیکل ہو رہی ہے. ناٹ اے ویری نائس تھنگ ٹو ہیو ایکچولی. سو یہ ہے جو ہیلتھ اینڈ فٹنس کے بارے میں گفتگو ہے, کہ ہمیں سارے فیکٹرز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنا ہیلتھ کو رسک اس وقت ہے وہ کبھی بھی نہیں تھا. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس رسک کو جس حد تک بھی کور کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو.